اللہ کے نبی نے جب بھی نبوت کے لیے انتخاب کیا ہمیشہ بشر کا کیا، پھر مرد کا کیا۔ رہ گئی بات خصوصیات کی، کس بدبخت نے کہا ہم نے نبی کو بشر کہہ کر اپنے جیسا مانا۔ نبی اور امتی ہوتے تو بشر ہیں، لیکن اگر بات زندگی کی جائے، جسم کے خواص کی جائے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امتی پیدا ہو یہ محتاج ہے، اللہ کے نبی کی ولادت ہو نبی امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ امتی اگر دنیا میں رہے اس کی ہتھیلیوں میں وہ لطافت اور نرمی نہیں ہوتی جو لطافت اور نرمی اللہ اپنے نبی کی ہتھیلیوں میں رکھتے ہیں۔ امتی دنیا میں آ جائے، امتی کے کپڑے اور جسم یہ گندگی سے محفوظ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آ جائیں، اللہ اپنے نبی کے کپڑوں کو بھی نبی کے جسم کو بھی ناپاک مکھی تک سے محفوظ فرماتے ہیں۔ امتی دنیا میں آ جائے، امتی کے معاملات الگ ہیں، اللہ کے نبی کے معاملات الگ ہیں۔ امتی کا لعاب اگر زمین پہ پڑ جائے یہ بیماریاں پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا لعاب مبارک اگر علی کی آنکھ پہ لگ جائے درد ختم ہو جاتا ہے، ابو بکر کے پاؤں پہ لگ جائے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کڑوے کنویں میں پڑا جائے اللہ کڑواہٹ کو ختم کر کے مٹھاس میں بدل دیتے ہیں۔ اگر پانی نیچا ہو نبی کا لعاب مبارک چلا جائے اللہ پانی کو اوپر لے آتے ہیں۔ اگر بات نبوت کے خون کی جائے، نبوت کا خون جس بندے کے جسم کے اندر چلا جائے اللہ اسے پیٹ کی بیماریوں سے ہمیشہ تک کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اگر امتی سو جائے، امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے، امتی کا دل بھی سوتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائیں۔ نبی کی آنکھ تو سوتی ہے مگر دل مبارک نہیں سوتا، یہی وجہ ہے امتی خواب دیکھے غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی خواب دیکھیں کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ امتی آرام کرے، امتی کے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی آرام کریں، نبی کے کپڑے کبھی ناپاک نہیں ہوتے۔ امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی اگر دنیا میں تھوڑی مشقت والا کام کرے، امتی کے وجود سے پسینہ جس سے بدبو پھیلتی ہے، اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے جب پسینہ نکلا خدا نے اس میں کیسی خوشبو رکھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مشک اور عنبر کو دیکھا، پھر میں نے اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے نکلنے والے مبارک پسینے کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا اللہ نے جیسی خوشبو اپنے نبی کے پسینے میں رکھی ایسی خوشبو خدا نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی۔ میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے حدیث مبارک پر جو آپ کی کتاب ہے جسے مسند امام اعظم کہتے ہیں اس میں حدیث پاک نقل کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل۔ اگر ہم رات کو بیٹھے ہوتے اندھیرے میں کوئی باہر سے بندہ آتا ہمیں پوچھنے کی ضرورت پڑتی میاں کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کا خاندان، تمہارا قبیلہ کیا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی تشریف لاتے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جابر وجہ کیا ہے؟ اگر عام فرد ہے آپ پوچھتے ہیں، اگر اللہ کے نبی ہیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا وجہ یہ ہے اگر آمینہ کے لال ہمارے پاس تشریف لاتے حضور ابھی دور ہوتے، آپ کے وجود عطر سے نکلنے والا پسینہ اور اس کی خوشبو ہمارے پاس پہلے پہنچا کرتی تھی، ہم سونگھ کر اندازہ کر لیتے آنے والا عام انسان نہیں اللہ کا نبی ہے۔ پسینہ تو امتی کا بھی ہے، پسینہ اللہ کے نبی کا بھی ہے، لیکن امتی کے پسینے میں خدا نے بدبو رکھی، نبی کے پسینے میں
اللہ نے خوشبو رکھی اور فقط خوشبو نہیں، ایسی خوشبو رکھی جو مشک میں بھی نہیں ہے، عنبر میں بھی نہیں ہے، گلاب میں بھی نہیں ہے، چمبیلی میں بھی نہیں ہے۔ اپنے ذوق میں نبی کے وجود اطہر سے نکلنے والے پسینے کو، پسینے کی خوشبو کو، اس سے اٹھنے والی مہک کو یوں کہوں گا کہ پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔